اللہم صلی علی حضرت سیدی داتر جویری، جن کا اصل نام علی بن عثمان ہے، ابو الحسن آپ کی کونیت ہے، افغانستان کے علاقے غزنی میں آپ پیدا ہوئے سن 400 عیسوی میں، اور پھر لاہور تشریف لائے۔ اس سے پہلے آپ بہت سارے ممالک اور بہت سارے علاقوں میں آپ نے سفر کیا۔ اس دور کے جتنے معروف اہل علم و فضل تھے، بڑے بڑے اہل اللہ، اولیاء، صلحاء اور علماء، ان کی خدمت عالیہ میں آپ حاضر ہوئے، اور اس دور کے جتنے مروجہ علوم تھے وہ سارے آپ نے حاصل کیے۔ بالخصوص قرآن و سنت کا علم بہت زیادہ حاصل کیا اور اس میں مہارت حاصل کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان آنے سے پہلے، یعنی بر صغیر اس وقت آنے سے پہلے یا ہندوستان آنے سے پہلے، آپ ازبکستان، تاجکستان اور افغانستان کے بڑے بڑے اہل علم کے پاس آپ گئے، اور پھر آپ نے تمام ظاہری اور باطنی علوم سارے حاصل کیے، اور اپنے شیخ گرامی حضرت شیخ ابو الفضل الختلی علیہ رحمہ، جو آپ کے شیخ گرامی تھے، آپ کے مرشد گرامی تھے، ان کے حکم پر آپ لاہور تشریف لائے، اور 1000 سال ہونے کو ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت لاہور کا ماحول کیسا تھا، اور شہر جو ہے وہ تو فصیلوں کے اندر تھا، اور آپ بالکل شہر سے باہر آپ نے ڈیرا لگایا۔ آپ نے دن رات دین اسلام کی خدمت کی، اور یہاں آ کر مسجد بنائی، درس و تدریس کا نظام بنایا، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات وہ لوگوں تک پہنچائی، اور یہیں پر ہی آپ نے ایک شہرہ آفاق کتاب لکھی۔ وہ کتاب جو تصوف و طریقت میں چند جو مدرس بک ہیں، اور تصوف و طریقت میں ریفرنس بک جسے کہا جاتا ہے، ماخذ، وہ 3-4 کتابیں، ان میں سے ایک جو کتاب ہے سر فہرست، وہ داتا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا نام کشف المعجوب آپ نے نام رکھا، اور 1000 سال ہونے کو ہے۔ آج بھی وہ کتاب نہ صرف اس زبان میں کہ آپ نے فارسی میں لکھی، فارسی کیا، اردو کیا، انگلش کیا، ہندی کیا، دنیا کی 35 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور آج بھی ہر بڑے چھوٹے بک سینٹر سے وہ کتاب ملتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، زیادہ سے زیادہ آج بھی جو ریسرچ اسکالر ہیں ان سے اگر آپ بات کریں، میں نے بھی پہلے ایک دن بیان کیا تھا کہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، ان کی عمر قرآن اور حدیث کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 2 صدیاں 3 صدیاں، اس کے بعد کتاب کا نام نہیں رہتا، مگر یہ داتا صاحب کا اخلاص ہے اور آپ کی الہیت اور آپ کا علم ہے کہ 978واں آپ کا عرس مبارک ہے۔ کشف المعجوب آج بھی پہلے سے کہیں زیادہ چھپ رہی ہے، تو یہ آپ کے اللہ کے ولی ہونے کی جہاں اور بہت ساری نشانیاں، ان میں سے ایک یہ نشانی ہے۔ کشف المعجوب آپ کے افکار و نظریات اور آپ کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا ایک علمی انسائیکلوپیڈیا ہے۔ آپ اگر کشف المعجوب کو پڑھیں اور اس کی زیارت کریں تو آج داتا صاحب کے عرس کے موقع پر 2 طرح کے دو انتہاؤں پہ کھڑے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آپ کے مزار عالیہ کو بدعت کا گڑھ قرار دیتے ہیں، شرک کا اڈا قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہاں بدعت ہوتی ہے، یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں سجدے ہوتے ہیں، یہاں فلاں ہوتا ہے، وہ اس طرح کا، اور وہ عقیدت و محبت سے عاری لوگ ہیں۔
اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو عقیدت اور محبت تو رکھتا ہے مگر وہ عقیدت و محبت علم کی بنیاد پہ نہیں رکھتا، وہ شعوری سطح پہ آپ کے عاشق نہیں ہیں، نظریاتی علمی فکری طور پر وہ آپ سے عقیدت نہیں رکھتے، بس سنی سنائی رسمی، وہ جو رسمی عقیدت مند ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں، اس کو بدعت کا گڑھ دیتے ہیں اور داتا صاحب کے مدار عالیہ کو شرک کا اڈا قرار دیتے ہیں، علم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں برابر، وہ بغض میں اور یہ عقیدت میں ہیں مگر دونوں برابر۔ یہ کیوں برابر ہیں ان کے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ داتا صاحب کی فکر کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کیا درس دینے آئے تھے، کیا درس دے کر گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم گجرانوالہ سے پیدل چلیں گے، ٹھوکر سے پیدل چلیں گے اور جوتے اتار کے پیدل جائیں گے، ڈھول ڈمکے بجائیں گے، چادریں لے کے جائیں گے اور وہاں جناب علی کو لنگر پانی کھائیں گے، دودھ کی سبیل پہ دودھ پیئیں گے، واہ 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 واہ، حاضری ہو گئی جناب، کیا داتا صاحب نے نظر کرم کر دی۔ شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے کسی آدمی نے اپنا مسئلہ عرض کیا کہ حضور ہم نے پڑھا ہے کہ جو مزارات اولیاء ہیں یہ خیر و برکت کا منبع ہے، وہاں روحانی تسکین ملتی ہے اور اولیاء کے مزار کی بہت روحانی فیوز و برکات ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ آج ہم مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، ہمیں وہاں پر وہ روحانی سکون نہیں ملتا اور وہ فیضان نصیب نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں فیوز و برکات کیسے حاصل ہوں؟ فرمایا یہ اولیاء تو تم سے ناراض ہیں، فرمایا تم ان کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہو، تم ان کے مزارات پہ جا کر انہی کی تعلیمات کے الٹ چلتے ہو، اللہ والوں نے تو تم سے منہ موڑا ہوا ہے۔ جب اللہ کے ولی تم سے ناراض ہوں گے، تمہاری کج فکری کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، تو تمہیں روحانی فیوز و برکات کیسے نصیب ہوں گے؟ تو یعنی یہ 1 صدی پہلے کی بات ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو داتا صاحب کا مدار جب عرس پاک آتا ہے تو آپ دیکھیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، وہ باقاعدہ اشتہار لگاتے ہیں، پوسٹیں لگاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو جیسے میلاد شریف کا مہینہ آ جائے، وہ بہت اچھی، میں پوسٹ پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ بھئی میلاد شریف آنے والا ہے، جن کو غریبوں کا بہت زیادہ درد ہے نا، وہ ابھی غریبوں کی بچیوں کی شادی کروا لے، آگے پھر ربیع الاول شریف آنے والا ہے۔ جیسے ہی میلاد پاک کا مہینہ آئے گا اور حضور کے غلام حضور کے نام پر صدقہ و خیرات کریں گے اور جناب علی مساجد کو سجائیں گے، گھروں کو سجائیں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے عظیم الشان نبی دیا، وہ قرآن، نعت اور سیرت پر مبنی جلسے کروائیں گے اور تبلیغ و تعلم کا ایک ماحول بنائیں گے۔ تو کچھ لوگ اس طرح جیسے برسات میں مینڈک جو ہیں وہ ہر طرف نکل آتے ہیں، جناب دیکھیے یہی میلاد کا پیسہ کسی غریب کی بچی کی شادی پہ لگا دیا جاتا، کہیں ایسا کر دیا جاتا، جو جھنڈیوں پہ پیسہ لگا رہے ہیں، یہ مجالس میں پیسہ لگا رہے ہیں، اس سے غریب پتنی کتنی غریب بچیوں کی شادی ہو جانی تھی۔ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ شادی کی لائٹنگ کم کر لو، کبھی نہیں کہیں گے ہال کی بجائے مسجد میں نکاح کر لو، کبھی اس طرح نہیں کہیں گے کہ یہ جو تم نے مائیوں مہندی پورے مہینے کی شادی تم نے رچا رکھی ہے اس کو سادگی سے کر لو اور یہی پیسہ بچا کر غریب کی بچیوں کی شادی کر دو، یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ مگر میلاد شریف آ جائے گا، ایسے ہی جیسے ہی حضور سیدی داتے علی جویری کا عرس مبارک آئے گا تو جناب وہ چند ایک ڈھول ڈھمکے والے وہ نظر آ جائیں گے، چند ایک ہے نا جی، اس کے مقابلے میں پورا سال حضور سیدی داتے علی جویری کے روضہ پاک پر مدار عالیہ پر 24 گھنٹے جو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ نہیں نظر آئے، وہاں 18 گھنٹے جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آئے گا، وہاں 2 ٹائم رات کو 10 بجے اور صبح تہجد ٹائم، بارش ہو کے آندھی ہڑتال ہو یا کورونا جو بھی ہو جائے، تہجد کا ٹائم وہاں مناجات جو ہو رہی ہیں، رو کر اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی، وہ نہیں نظر آئیں گی۔ وہاں لاکھوں لوگوں کو روزانہ، بھوکے لوگوں کو جو
جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ نہیں نظر آئے گا، وہاں کتنے لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ ملتی ہے۔ اور آج بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سیدی داتا علی اجمیری کا فیضان ہے۔ بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی جماعتیں جو کتنے کتنے 100 سال سے کام کر رہی ہیں، آج بھی داتا علی اجمیری کے مزار پہ آپ جائیں جمعے والے دن، سب سے بڑا لاہور کا اجتماع آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ وہاں قرآن و سنت کی تعلیمات وہ نظر نہیں آئیں گی، وہاں جو تبلیغ کے حلقے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، اور وہاں پر بنا ہوا جامعہ حجویریہ جہاں قرآن اور حدیث پڑھایا جا رہا ہے وہ نہیں نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکھی کی نظر ہے۔ مکھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہی نظر ہے، یہ صرف گند پہ بیٹھتی ہے، انہیں پھول پہ بیٹھنا نصیب ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو سال میں 2-4 دن جو ڈھول ڈھمکے والے، جنہیں کوئی دنیا کا عالم جو وہ سپورٹ نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ چبرجی میں کوئی عالم دین کھڑا ہو کہ جناب یہ داتا صاحب ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ چادر لے کے جا رہے ہیں، میں ان کا استقبال کروں؟ کوئی ایک عالم دین بتا دیجیے۔ اگر وہاں پہ لوگ اپنی جہالت اور لا علمی کی بنا پر چند ایک لوگ اگر بالفرد وہاں سجدے کی طرح جھکتے ہیں تو کبھی کسی عالم دین نے ان کو شابش دی ہو کہ جناب بہت اچھا آپ یہاں جھک رہے ہیں؟ بلکہ کتنی علماء آپ کو نظر آئیں گے، بلکہ وہاں کے جو علماء ہیں، مفتی ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا، چھوڑو اور آ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ایک وہ طبقہ ہے جو یہ باتیں کرتا ہے، اور ایک یہ طبقہ ہے جو یہ باتیں کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ جو چادریں لے کے جا رہے ہیں، ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں اور طرح طرح کی پتہ نہیں کیا خرافات اور بدعات۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضرت داتا علی اجمیری کا میسج کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کتاب یا آپ کی فکر یا آپ کی سوچ، آپ کے وعظ و نصیحت پہ اگر آپ کی تھوڑی سی بھی نظر ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ملنگ پونا ہے، یہ جو جہالت ہے، یہ جو ڈھول ڈمکے ہیں، اس کا داتا صاحب کے ساتھ کیا لینا دینا؟ داتا صاحب نے جو اپنی کتاب لکھی کشف المحجوب، آج بھی حقیقت بات یہ ہے کہ سیدی داتا علی اجمیری کو ان کے مزار نے زندہ نہیں رکھا ہوا، آپ کے اس علمی کام نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کی کتاب ہے، آپ نے زیارت کی، اور اہل لاہور کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی دیکھیں نا کہ وہاں حاضری دیتے ہیں آپ، بے شک وہاں حاضری کم دیا کریں، اپنے گھر میں کشف المحجوب لا کے رکھیں اور اسے پڑھا کریں، اور آپ کو انشاءاللہ ممکن ہے کہ وہاں حاضری دینے والے کو اتنا فیض نہ ملے جتنا یہ پڑھنے والے کو فیض ملے گا۔ اور آج اس پر بھی چند ایک لوگ یوٹیوبر ٹائپ کے لوگ، نہ مولوی، نہ مولانا، نہ محدث، نہ شیخ الحدیث، انجینئر، کوئی ڈاکٹر۔ بھئی انجینئر کو کیا پتا ہو دین کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کو کیا پتا دین کیا ہوتا ہے؟ وہ تو کسی مولانا کو پتا ہوگا نا، شیخ الحدیث کو پتا ہوگا۔ چند ایک حدیث کے نمبر یاد کر کے حدیث نمبر فلاں 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 عبارت پڑھنی آتی نہیں، اور آپ باتیں کر رہے ہیں جی کشف المحجوب کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا، وہاں وہ نہیں لکھا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کشف المحجوب کتنا بڑا علمی خزانہ ہے، اور تصوف اور طریقت کا کتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، قرآن و سنت کا یہ کتنا بڑا اتھینٹک خلاصہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اکبر حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین جیسے بہت بڑے عالم اور محدث، بہت بڑے اللہ کے ولی، اہل علم و دانش، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ اس کا مطالعہ کرے، اس کو پڑھے، اور اسے کوئی شیخ طریقت، کوئی پیر کامل نہ ملے، کوئی ایسا عالم نہ ملے کہ جس سے وہ اپنی دینی روحانی اصلاح کروا سکے، فرمایا جو کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ کشف المحجوب ہی اس کے لیے پیر کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔